بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے اس بدترین شکست کی جو بی جے پی کی حصے میں آئی ہے 2024 کے انتخابات میں، جس میں 64 کروڑ ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. 6 ہفتے تک یہ ایکسرسائز جاری رہی. تمام حکومتی کنٹرول کے باوجود، تمام ادارہ جاتی کنٹرول کے باوجود بی جے پی کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا. اور بی جے پی کی اب حیثیت یہ ہو چکی ہے کہ اکیلی جماعت جو ہے، اگر جو این ڈی اے ہے اس کو اس سے نکال دیا جائے تو وہ حکومت بھی تشکیل نہیں کر پائے گی. اسے ان بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑے گا اگلے 5 سال کے لیے، اور بیساکھیوں پر مودی کو رہنا پڑے گا، اور اس کے بغیر اس کا کوئی گزارا نہیں ہے. تھوڑا سا اگر ہم آپ کو بتائیں کہ مودی کو جو اپسیٹس ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دعوے کرتے تھے کہ اب کی بار 400 پار، یعنی 400 نشستیں، ٹوٹل جو نشستیں ہیں وہ 543 ہیں. 543 نشستوں میں سے 400 جو ہے وہ بی جے پی حاصل کر لے گی اکیلے این ڈی اے کے علاوہ. لیکن دیکھا یہ کہ اس وقت جو ان کو نشستیں ملی ہیں وہ ٹوٹل نشستیں 293 ملی ہیں، جس میں سے جو بی جے پی کے حصے میں نشستیں آئی ہیں وہ آئی ہیں 240، اور جو حکومت بنانے کے لیے ان کو چاہیے ہیں وہ 272 نشستیں ہیں. جبکہ جو اپوزیشن ہے اس نے بہت زبردست طریقے سے کم بیک کیا ہے، اور اپوزیشن نے بڑی صحیح نشستیں حاصل کی ہیں. 232 کے قریب اپوزیشن کی جو انڈیا الائنس تھا اسے نشستیں ملی ہیں. اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بالخصوص وہ ریلیز جس کو لیڈ کیا مودی نے، 18 کے قریب یہ ریلیز بنتی تھیں، ان تمام حلقوں میں مودی کے جو لوگ تھے وہ ہار گئے، بی جے پی کے لوگ تھے ہار گئے، ماں سوائے 3 کے. مہاراشٹرا اور یو پی بالخصوص ان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور یو پی میں بھی وہ علاقہ فیض آباد کا جہاں پہ ایودھیا مندر کا یہ سارا معاملہ سامنے آیا، بابری مسجد کا معاملہ سامنے آیا، وہاں پہ ان کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. اسی طریقے سے حیدرآباد میں، حیدرآباد میں اسد الدین اویسی سے عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. اسی طریقے سے اگر مہاراشٹرا کی بات کر لیں تو مہاراشٹرا میں بھی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. 24 سیٹیں بی جے پی وہاں سے ہاری ہے. یو پی میں 29 سیٹیں بی جے پی ہاری ہے، جسے اپنا یہ مضبوط گڑھ تصور کرتی ہے. کیا وجوہات تھی؟ کیوں اتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ کیوں اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے؟ اب کیا اتنا ہی طاقتور بیانیہ مودی کی فاشزم کا ہوگا جتنا کہ پچھلے عرصے میں ہم دیکھتے آئے ہیں؟ اس پہ ذرا بات کریں گے آج کے پروگرام میں. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن ہے اسٹوڈیوز میں نامور تجزیہ کار ایمبیسڈر ریٹائرڈ نائلہ چوہان صاحبہ نے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے علی رضا سید صاحب، چیئرمین کشمیر کاؤنسل ای یو، اور فہیم کیانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ تحریک کشمیر یو کے سے وابستہ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، رپورٹ ملاحظہ کیجیے گا. بھارتی عوام نے لوک سبھا الیکشن میں مودی نہ چاہیے کا کہہ دیا. نتائج مودی جی کی شکست اور جمہوریت کی فتح ہیں. بھارت میں سیاسی جماعتوں یا ان کے اتحادیوں کو مرکز میں حکومت بنانے کے لیے کم از کم 272 نشستیں جیتنی ضروری ہیں. تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری حالیہ نتائج میں مودی کی بی جے پی سرکار صرف 240 نشستیں حاصل کر سکی، جو 2019 میں ہونے والے انتخابات سے 63 نشستیں کم ہیں، یعنی مودی کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے. وہیں کانگریس نے 99 سیٹیں حاصل کی ہیں، جو تقریباً 2019 کے انتخابات کے مقابلے میں دگنا ہیں. دیگر سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو سماج وادی پارٹی 37 نشستوں پر، آل انڈیا ترنمول کانگریس 29 نشستوں، جنتا دائے پارٹی 12 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہیں. اپوزیشن اتحاد کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج سے عوام کا بڑا پیغام ملا ہے کہ ہمیں مودی نہیں چاہیے. بھارت کو بچانے کا کام غریب لوگوں، مزدوروں اور کسانوں نے کیا ہے. بھارت کے کمزور لوگ بھارتی آئین کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے. راہل گاندھی نے کہا کہ یہ چناؤ ہم نے بھارت کے پورے گورننس سسٹم کے خلاف لڑا ہے. ہماری لڑائی بھارت کے آئین کو بچانے کی تھی. حکومت نے اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں کی، نئی دلی کے وزیر اعلیٰ کو جیل میں ڈالا. کانگریس صدر نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ انتخابات مودی بمقابلہ عوام ہے. یہ نتائج حکمران جماعت کی بہت بڑی ہار ہیں. ابھی ہماری لڑائی انجام تک نہیں پہنچی، ابھی ہمیں لڑتے رہنا ہے. جی ایمبیسڈر ریٹائرڈ نائلہ چوہان صاحبہ، یہ فرمائے گا انڈین عوام جیت گئی اگینسٹ دا فاشزم؟ بے شک انڈین عوام جیت گئی اگینسٹ فاشزم، اور مودی کا جو یہ ہندوتوا کا نیریٹو تھا جس کی خاطر انہوں نے رام مندر کو بنایا اور مسجد کو شہید کیا،
that backfired because یہ سارا وقت اس کے نیریٹو ایک تو پاکستان بیشنگ اور دوسرا جو ہے مسلمان کی بیشنگ. ٹھیک. That backfired, he got bashed. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کس طرح سے انہوں نے پبلسٹی کے ساتھ جو مسجد کو شہید کیا, جس طرح مسلمانوں کو وہاں پہ انہوں نے کیا, وہیں پہ وہ ہارے. وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جیتیں گے اور ان کو فیض آباد میں ایسی پٹائی ہوئی کہ شاید یہ عبرت حاصل کریں. اور آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک اتھارٹیرین سٹیٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. جو پہلے ایک رومانٹسزم تھا انڈیا کے بارے میں کہ سیکولر اسٹیٹ, لارجسٹ ڈیموکریسی, ناؤ اٹس بیکمنگ دا لارجسٹ آٹوکریسی. یہ آٹوکریٹک اس کا جو ایجنڈا ہے, ٹھیک ہے جیت تو گیا ہے, لیکن جہاں جہاں اس کو مار پٹی ہے اس پہ بڑے ڈیپ جو ہے نا انالیسز ہیں کہ ہی کیریڈ اٹ بیونڈ ریشنل تھنکنگ. جس طرح کی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ, مائنورٹیز کے ساتھ, ساؤتھ میں دیکھیں اس کو مار پٹی ہے. سو یہ جو ہے نا ایک بہت انٹرسٹنگ لینڈسکیپ ہے. جس میں آپ مہاراشٹر کو لے لیں, وہاں بہت بری طرح شکست ہوئی ہے. بالکل. سو یہ جو نیا لینڈسکیپ ایمرج ہوا ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ. کانگریس ہیز کم بیک. بہت عرصے سے دے ور ڈاؤن, دے ہیو کم بیک. سو آلدو انہوں نے جتنا اپنے اپوزیشن لیڈرز کو جیلوں میں ڈالا, ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کیجریوال کی آپ بات کر رہے ہیں, کانگریس کے اوپر انہوں نے جو وہاں کی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے اس کو چھوڑا. بالکل. آپ دیکھیے کہ دیٹ آلسو بیک فائرڈ. وہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر کو جیل میں ڈالا, ارون کیجریوال جی. تو انہوں نے جتنے جو وہ کیا, دیٹ اسٹرینگتھن دا اپوزیشن. اپوزیشن آپ دیکھیے کہ قریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے انڈیا میں. پچھلی الیکشن میں بھی واضح تھا, لیکن اب ان کا آ گیا ہے. اپنے دوسرے پینلسٹ کو اس کے اندر انوالو کروں گی. فرمائیے گا کہ ان الیکشنز کے جو نتائج, اور خاص طور پہ بی جے پی کو اسے کہہ سکتے ہیں کہ شکست فاش ہی ہوئی کہ پچھلی نشستوں کے مقابلے میں سے بہت کم نشستیں اس مرتبہ ملی. اتنی بھی نہیں ملی کہ گورنمنٹ اکیلے فارم کر سکے. بالکل. بیساکھیوں کے اوپر ابھی آگے چلے گی. بالکل. جو ان کے انٹرنیشنل الائز ہیں, جن کے ساتھ مل کر جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں, مقبوضہ کشمیر میں جو یہ کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کرسچنز کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کیا ان کو بھی ایک میسج گیا ہے؟ آئی تھنک میسج گیا. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے ویسٹرن میڈیا میں بھی یہ قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ مودی جو ہے وہ رومانٹک انڈیا کا لیڈر نہیں ہے, یہ تو ایک اتھارٹیرین سٹیٹ ہندوتوا ایجنڈا کے ساتھ. اور ایون ہندوز آر ناؤ سیئنگ فیصل صاحب کہ ہندوؤں کی ڈگنیٹی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ جس طرح کی ظلم و زیادتی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے, جس طرح کی ظلم زیادتی جو فیس اس نے ہندوتوا کا دکھایا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ فیس نہیں ہے. یہ ان کے لیے بھی ایک لعنت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے علی رضا صاحب اس میں آپ کو شامل کرنا, یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کارڈ کھیل کر دیکھ لیا, مسلم کارڈ کھیل کر دیکھ لیا, خاص طور پہ یہ مساجد کا جو معاملہ ہو, وارانسی کا جو اپنا حلقہ تھا اس کا مودی کا, اس میں اس کو بالکل کلوز مارجن سے یہ جیتا ہے, یعنی بہت کم نمبرز اس کو ملے ہیں. وہ بھی ہندوؤں کا ایک بڑا مقدس مقام اس کو سمجھا جاتا ہے. وہاں پہ بھی جو مسجد ہے, مسجد کا بھی سلسلہ سامنے ہے, گیان واپی مسجد کا سارا سلسلہ سب کے سامنے ہے. کیا میسج ملتا ہے اس سے کہ سارے کارڈ فیل ہو گئے بی جے پی کے؟ دیکھیں, یہ جو الیکشن تھا, اس پہ یہاں ویسٹ میں بھی الیکشن سے پہلے بھی بڑی ڈسکشن ہو رہی تھی, اس پہ تجزیے لکھے جا رہے تھے, اور سب کی جو رائے تھی وہ مودی سرکار کے بارے میں تھی کہ یہ ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں نا فاشسٹ رجیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کی جو آئیڈیالوجی ہے, ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی, یہ دنیا میں کہیں بھی وقتی طور پہ تو چل جاتی ہے, لیکن لانگ ٹرم اس کے وہ نہیں کر سکتی, اس کو سسٹین نہیں کر سکتی. اور مودی نے بھی وہی کیا کہ جو انہوں نے لاسٹ الیکشن میں جس طریقے سے کامیابی حاصل کی تھی,
وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اسی طریقے سے پاکستان بیشنگ, اینٹی مسلم, اینٹی کرسچن, اینٹی سکھ, اور آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جو موومنٹ تھی فارمرز کی, انہوں نے بھی ایک بڑا اہم رول ادا کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 میں جو انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا تھا, اس کا بھی ایک ریئیکشن ہے, پیسو ریئیکشن انڈین سوسائٹی کی طرف سے بھی. اور ان کی جو پالیسیز ہیں, جس طریقے سے انہوں نے بابری مسجد کو شہید کروایا, اور اس کے بعد وہاں پہ اس الیکشن سے پہلے ایک بہت بڑا مندر بنایا گیا تاکہ اس کی بنا پہ وہ ووٹ لے سکے, وہ بھی فیل ہو گیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انڈین عوام ہیں ان میں شعور بڑھ رہا ہے, اور وہ اس ایکسٹریمسٹ پالیسیز جو ہندواتہ پالیسیز ہیں اس کو وہ انہوں نے ریجیکٹ کیا. اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے مودی کے لیے, کیونکہ اب مودی اپنی مرضی سے جو چیزیں اس وقت تک چلا رہا تھا وہ آئندہ نہیں چلا سکیں گے, کیونکہ اب ان کو وہ جو آپ نے انٹرو میں کہا وہ بیساکھیوں پہ ہے, اور بیساکھیاں کسی وقت بھی جو ہے نا وہ گر سکتی ہیں. اور دنیا کے حالات کو دیکھیں آپ, اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ دیا ہے انڈین عوام نے کہ وہ ایکسٹریمسٹ پالیسیز کو پسند نہیں کرتے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہو, ڈیموکریسی ہو, جس کو بھارت بالکل اپنی مودی سرکار جو ہے وہ ڈیموکریسی کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو کیا کہتے ہیں تشدد کی پالیسی وہ اپنائی تھی انہوں نے, اور وہ فیل ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی جو انڈین پولیٹیشنز ہیں, امیت شاہ ہو, مودی ہو یا دوسرے ہوں, ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ان کی پالیسیز جو ہیں, جو ہٹلر کی جو نازی پالیسیز تھی وہ اب نہیں چل سکتی. آج کا دور جو ہے وہ 1930s کا دور نہیں ہے, یہ 2024 ہے. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں اس میں رضا فہیم اب آپ کو انوالو کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ جو این ڈی اے ہے وہ 15 جماعتوں کا الائنس ہے. اب فیوچر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے جو فاشزم پہلے بی جے پی آر ایس ایس کے بلبوتے کے اوپر پھیلایا کرتی تھی, کیا اب اس میں کچھ کمی واقع ہوگی بالخصوص مائنورٹیز, بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, کیونکہ زیادہ تر جو این ڈی اے کے الائیڈ پارٹیز ہیں ان کا جو کیریکٹر ہے وہ سیکولر ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں کہ مودی کے جو ابھی الیکشن کا پیٹرن دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پالیسیز کے خلاف کھلا ریفرینڈم ہے. مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں کہ انجینئر رشید جیل میں تھا اور اس نے 5 اگست 2019 کے مودی کے اقدامات کو چیلنج کیا, اور لوگوں نے اس بنیاد کے اوپر انجینئر رشید کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے مودی کی پالیسیز کے خلاف 5 اگست 2019 کو کے خلاف ایک ریفرینڈم انہوں نے انجینئر رشید کی صورت میں دیا, اور وہ جیل میں تھا اور اس کو انہوں نے بڑی اکثریت سے جتایا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر امرت پال سنگھ جو جیل میں ہے, اور وارث پنجاب کا جو سربراہ ہے, جی جی وارث پنجاب جو تنظیم ہے اس کا جو سربراہ ہے, ہاں جی, خالصتان موومنٹ کا وہ سمجھے اس وقت ایک سمبل ہے, تو وہ اس کو بھی دیکھیں کہ بڑی اکثریت سے وہاں جتایا. اور مودی کی جو پچھلے عرصے میں جو پنجاب کے حوالے سے جو سخت پالیسی اس کے خلاف ایک ریفرینڈم ہے. اسی طریقے سے جو مودی کا پورے آپ دیکھیں کہ ان کی جو الیکشن پالیسی تھی فاشزم کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف, تو اتر پردیش میں مکمل طور پر مودی لوز کر چکا ہے. اس نے جو اس کا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا اس میں 29 سیٹ, یعنی جو ووٹنگ پیٹرن ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اچانک ایک آدھ 2-4 ہلکے اس اسٹیٹ سے ہار گئے, 2-4 ہلکے اس سے ہار گئے. یعنی کہ اس پیٹرن کو دیکھیں تو لوگ تو انڈیا کے اندر ایک ویو مودی کے خلاف آ چکی ہے. جہاں سیٹیں وہ جیتا ہے وہ بڑی مارجنل سیٹیں وہاں جیتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ مودی کی جو اپنی ذاتی سیٹ وہ بڑی ایک آپ نے خود اس میں کہا ہے کہ جی وارانسی, جی ہاں سے جیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویو مودی کے خلاف اور مودی کی پالیسیز کے خلاف, اینٹی پاکستان پالیسی, اینٹی مسلم پالیسی, اینٹی کشمیر پالیسی, اور جہاں جہاں منورٹیز ہیں ان کو دبانے کے حوالے سے پالیسیز تھی, اس کے خلاف لوگوں نے ریئیکشن شو کیا ہے.
اور خصوصاً کشمیر کے اندر تو میں سمجھتا ہوں جس طرح لوگوں نے ریئیکشن شو کیا ہے، یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہم کسی صورت میں مودی کے ایجنڈے کو اور جو اٹانومس جو اسٹیٹس تھا کشمیر کا، اس کے خلاف جو بھی فیصلے ہوئے 5/2019 کو، اس کو کسی صورت میں ہم نہیں مانتے. تو یہ ایک پازیٹیو فیکٹر ہے ہمارے لیے، خصوصاً کشمیریوں کے لیے. ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں اور کہیں کہ مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ کشمیریوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور عالمی سطح کے اوپر ہم اپنی موومنٹ کو مزید تیز کریں اور مودی کے ظالمانہ چہرے کو اور ہم بے نقاب کریں، بی جے پی کے فاشزم کو مزید بے نقاب کریں. جی ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ٹوورڈس موونگ ٹو نیکسٹ ٹاپک، یہ فرمائیے گا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کو کہا جا رہا تھا کہ یہ سیاسی وارث ہے مودی کا. یو پی میں جو پرفارمنس ہوئی ہے، کیونکہ اس کا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ہے، تو اس پرفارمنس کے بعد بھی یوگی آدتیہ ناتھ کا کوئی فیوچر نظر آتا ہے کہ اس کی فاشزم کو لوگوں نے آؤٹ رائٹلی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا؟ فیصل صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ واقعی عوام نے جو ہے یہ فاشسٹ جو ایجنڈا تھا اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا ہے. اور دس شوڈ بی اے لیسن ٹو بی جے پی اینڈ آل دیز فنڈامنٹلسٹ رائٹسٹ پارٹیز کہ ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے انہیں. جس طرح کہ وہ اتھارٹیرین رولز وہاں پہ لا رہے ہیں، جس طرح کا وہ ظلم اور ضبط وہاں پہ لا رہے ہیں، وہ تو ڈیموکریسی کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو کیوں نہ عوام ریجیکٹ کرے؟ ٹھیک، پوائنٹ آ گیا آپ کا. جی مجھے دوسرے موضوع پڑھنا ہے. دوسرا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمیں پوری دنیا کو کلائمیٹ چینج کا یہ جو ایشو ہے اس کا سامنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ممالک جیسے پاکستان ہے ان ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کہ دنیا کے سب سے زیادہ کلائمیٹ سے متاثرہ ممالک ہیں. اس میں جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے گلیشیئرز ہیں وہ تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں، اور وہ پگھلنے کے بعد جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. لیکن وہ کیوں پگھل رہے ہیں، اس کے فیکٹرز کیا ہیں؟ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہم نے دیکھا وہ یہ فیکٹر ہے کہ ایک جگہ ہے جو ہندوؤں کا مقدس مقام جسے کہا جاتا ہے، اور اس جگہ کے اوپر امرناتھ شرائن اس کا کہتے ہیں. اس جگہ کے اوپر پچھلے کچھ عرصے میں جو ہندوؤں کی خاص طور پہ جو انڈین گورنمنٹ نے اس کی جو تعداد ہے اس کو دگنا چوگنا بلکہ لاکھوں میں کر دیا، ایک پیسے کمانے کے لیے، دوسرا وہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو ویئر اینڈ ٹیئر ان گلیشیئرز کے اندر اگلے کچھ سالوں میں ہونی تھی وہ مہینوں کے اندر ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہاں پہ جلد از جلد سیلاب آنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ماحولیاتی تبدیلی بہت تیزی کے ساتھ، یعنی جنگلات بھی کٹنے لگ گئے اور باقی معاملات بھی. ابھی ماحولیات کا دن گزرا ہے، اس کے اندر بھی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر آپ لوگوں کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں امرناتھ کے نام کے اوپر اور یاترا کے نام کے اوپر، تو اس کا جو ایڈورس امپیکٹ ہے وہ ماحولیات کے اوپر اور پورے خطے کی جو ایکو سسٹم ہے اس کے اوپر پڑے گا. اس پر ذرا بات کر لیں گے. علی رضا سید صاحب، یہ جس پارٹ آف ورلڈ میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ کلائمیٹ چینج کو بہت بڑا ایشو سمجھا جاتا ہے، اور جہاں سے یعنی پاکستان اس کو بہت تیزی کے ساتھ فیس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کتنا بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر بن چکا ہے امرناتھ یاترا ہر گزرتے سال کے ساتھ؟ دیکھیں، جس طریقے سے یورپ میں اور خاص کر جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں بچوں کو پرائمری سے سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس کے جو ایفیکٹس ہیں انوائرمنٹ چینج جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ابھی تک ایشیا میں اس طریقے سے نہیں تھی، لیکن جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی جو حکومتیں ہیں وہاں کی ان کو بھی بتا رہی ہیں کہ دیکھیں اگر ہم نے انوائرمنٹ کے حوالے سے اگر کوئی پالیسیز نہ بنائی، اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا، تو جو آنے والا وقت ہے وہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کے لیے بڑا خطرناک ہوگا. سیلاب ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جی وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے. تو جو امرناتھ یاترا ہے اس میں بھارت کو پتہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری اس کی جو نظر ہے
وہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم جو کالونیز آباد کرنی ہے، لوگوں کو وہاں آباد کرنا ہے، جس طریقے سے ڈیموگرافی کو مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے جو ڈومیسائل ایشو کیے، اب یہ اس نام پہ انہوں نے وہاں پہ جو ہندو مقبوض انڈیا سے ہے ان کو لا کے آہستہ آہستہ آباد کرنا ہے. یہ مودی کی ایک پالیسی ہے اور اس کے خلاف ہمیں میرے خیال میں اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا انوائرمنٹ خراب کر رہا ہے، وہاں کی جو ماحولیاتی سسٹم ہے، ایکو سسٹم ہے، اس کو خراب کر رہا ہے. اتنے لاکھوں کے حساب سے جب لوگ آئیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں اس جو انوائرمنٹ ہے اس پہ کتنا اثر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک مہم چلنی چاہیے کہ اس قسم کے جو اینٹی انوائرمنٹل پالیسیز ہے، درخت کاٹنے، اور وہاں پہ جس طریقے سے جو فوج ہے، انہوں نے 10 لاکھ کی فوج بٹھائی ہوئی ہے اور اس میں اضافہ ہی اضافہ کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ اس کو کم کرنے کے. ایک طرف تو مودی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہاں نارمیلسی ہے، لیکن دوسری طرف اب جو فوج کی تعداد ہے وہ اگر آپ پچھلے 5 سال میں دیکھیں تو وہ بڑھتی جا رہی ہے. جی تو اس کو بھی وہ بھی انوائرمنٹ پہ افیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ یہ جو آرمز ہیں، جو فوجی وہاں جائیں گے، وہاں رہیں گے اور جنگلوں کو تباہ کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے. راجہ فہیم کیانی صاحب، اس میں آپ کو شامل کو یہ فرمائیے گا کہ یاترا یہ صرف یاترا ہے یا اس کی آڑ کے اندر یہ جو فاشسٹ رجیم ہے یہ سیاست کھیل رہی ہے اور علاقے کو اپنے مزید قبضے میں لینا چاہتی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں کہ کشمیری کبھی بھی یاترا کے خلاف نہیں رہے، اور اس یاترا کے لیے کشمیری اپنے ان جو وہ ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے یہ بڑی اونچی ہائٹ پہ ہے اس کو لے کے جاتے ہیں. لیکن مودی کی جو پالیسیز تھی جو ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے لیے انڈین کرمنل سٹیزن شپ دی گئی، تو اب اس یاترا کی آڑ کی اور وہ تمام ڈیموگرافی کی جو سازش ہے کہ آبادی کا تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے اس کی آڑ میں کیا جا رہا ہے. اور انڈین جو بھارتی جو آکوپیشن ہے، جو ملٹری آکوپیشن ہے، وہ آپ دیکھیں بدین اس کی جنگلات وہ کاٹ رہے ہیں، اپنی چھاونی زمین پر قبضہ بھی وہ بڑھا رہے ہیں. اس کے اوپر انوائرمنٹ کا بھی امپیکٹ ہو رہا ہے، گلیشیئرز بھی میلٹ ہو رہے ہیں، ایکو سسٹم بھی ہمارا تباہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھارت اس یاترا کی آڑ میں کرنا چاہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مودی کو اپنی پالیسیز کو ریورس کرنا چاہیے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مودی نے جو پالیسیز جو ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے لیے اس نے لائی ہیں اس کو پہلے ریورس کرنا چاہیے. ورنہ یہ یاترا کی آڑ کے اندر یہ وادی کے تناسب کا سلسلہ وہ بڑھانا چاہتا ہے. کسی طریقے سے وہاں پر جو اینٹی کشمیری جو سینٹیمنٹ ہیں یا ہندو جو ہے وہاں پر جو کرمنل ان کو لا کے وہاں پر بسانا چاہتے ہیں، تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. جی ایکسلنسی، یہ فرمائیے گا کہ کتنا بڑا انوائرمنٹل ڈیزاسٹر کریٹ ہو رہا ہے اس یاترا کے نام کے اوپر؟ دیکھیے بہت بڑا انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں مودی صاحب کی ایک مس پلیس اسٹریٹجک تھنکنگ تھی. ہم نے ہمیشہ اس دنیا کو پتہ ہے کہ کہا گیا کہ کشمیر جو ہے مسلم میجورٹی ایریا ہے. پارٹیشن کے وقت بھی یہی اس کا تھا، پلیبسٹ کی بھی یہی تھی بیس. اب یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے کہ یہ مسلم میجورٹی نہیں، یہاں ہندو یاترا بھی آتے ہیں، یاتری ہیں، آپٹکس کریٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ صرف مسلم میجورٹی نہیں ہے، ہمارے بھی یہاں پہ بڑے کلیمز ہیں. سو یہ ایک اسٹریٹجک آپٹکس کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اتنے سارے یاتری انتھوزیازم میں آ تو گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا. دیکھیں وہ آپ کو یاد ہوگا حضرت سلیمان کا قصہ، جب وہ 2 عورتیں آئیں کہ یہ میرا بچہ ہے تو وہ چھین رہی تھیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاٹ دو بچے کو اندر سے. تو جو اصلی ماں تھی اس نے کہا نہیں کاٹو نہیں، لے لے وہ جو کر رہی ہے. ادھر بھی یہی. اب کشمیری بیچارے
सह रहे हैं, ये हिंदू वहाँ पे जाके एनवायरनमेंट की डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर उनका वो होता ना स्टेक होल्डर, तो वो उसकी रिस्पेक्ट करते, उस खूबसूरत वादी की, उस खूबसूरत इलाके का एहतराम करते। ठीक। उनके दिल में कोई एहतराम नहीं। याद रहा तो एक उन्होंने ऑप्टिक्स बनाया है अपना क्लेम करने के लिए, एंटाइटलमेंट के लिए, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, जो बताते हैं कि ये उनकी औलाद और है ही उनके नहीं। वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से उनके ये काम वेस्टेड ठीक, इंटरेस्ट ठीक, हैं, और इसमें एनवायरमेंटल डिजास्टर, ग्लेशियर मेल्टिंग, ठीक। क्या तबाही Flash वहाँ पे, flooding है, फ्लैश बाकी जो फ्लडिंग ठीक, है, ठीक। डिफॉरेस्टेशन है, सब कुछ वहाँ पे हो जुड़ा हुआ है इसके जाएगा, साथ, इट्स इंटरलिंक्ड है। ठीक। सो ये जो डिसरिस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इटसेल्फ प्रूव्स ठीक कि है। दिस और ये इजंट देयर लैंड। दुनिया को भी इसको देखना चाहिए। आई हैव टू Exactly. वाइंड अप जी। शुक्रिया अदा करना है अपने तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के दोनों मौज़ू के हवाले से तज्ज़िया आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।